یہ کہانی ہے افغانستان کے بگرام ایئر بیس کی کہ جس کو امریکی فوج کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا رہا ہے۔ افغانستان کا عسکری نگینہ جس نے امریکہ کو انخلا کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیا۔ افغانستان کے دل میں کابل کے کنارے پر واقع بگرام ایئر بیس وہ اڈا ہے جسے صدی کی سب سے بڑی فوجی تنصیبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں سوویت یونین نے 1980 کی دہائی میں بنایا تھا، لیکن 2001 میں امریکی حملے کے بعد یہ امریکہ کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ بگرام ایئر بیس طاقت، جاسوسی اور تباہ کن فضائی قوت کی ایک علامت ہے۔ 1979 میں جب روسی افواج افغانستان آئیں تو انہوں نے سمجھا کہ زمین پر قبضہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب فضا پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے۔ چنانچہ کابل کے شمال میں انہوں نے ایک بڑا فضائی اڈا بنایا جس کا نام بگرام ایئر بیس رکھا گیا۔ یہ ایئر بیس تقریباً 20 مربع کلومیٹر یعنی 5000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 2 رن وے، ایک 3.5 کلومیٹر طویل جہاں B-52 اور C-5 جیسے دیو ہیکل جہاز اترتے تھے، اور دوسرا چھوٹا رن وے جو روسی عام طور پر استعمال کرتے تھے۔ ہتھیار اور گولہ بارود کے بڑے بڑے ذخائر یہاں بنائے گئے، طیاروں اور گاڑیوں کی جدید ورک شاپس تعمیر کی گئیں، سینکڑوں بستروں پر مشتمل افغانستان کا سب سے بڑا فوجی ہسپتال، جاسوسی اور ڈرون کنٹرول مراکز، اور 20,000 فوجیوں اور عملے کے لیے رہائش کا بندوبست۔ اس کے علاوہ یہاں پر CIA نے خفیہ جیل خانے بھی بنا رکھے تھے، ہیلی پیڈز اور کمانڈ پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ روسیوں کے انخلا کے بعد بیس کچھ عرصہ غیر فعال رہا، لیکن یہ سوئے ہوئے دیو کی طرح اپنے نئے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو پینٹاگون کے لیے سب سے موزوں جگہ یہی تھی۔ تیار شدہ، کابل کے قریب اور وسط کے لائق، امریکہ نے اسے دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کیا۔ اس میں جدید ترین جاسوسی اور مواصلاتی نظام نصب کیے۔ یہ CIA اور ڈرون آپریشنز کا مرکز بن گیا۔ یہ دراصل جنگی ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے افغانستان پر امریکی کنٹرول قائم رہا۔ بگرام ایئر بیس کو سیاہ رازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف فوجی اڈا نہیں بلکہ خفیہ عقوبت خانوں کا مرکز بھی رہا۔ یہاں کا سب سے بدنام ترین سیل بلیک سیل تھا جہاں سینکڑوں قیدی بغیر کسی مقدمے کے اذیتوں کا شکار ہوئے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بگرام امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں سے امریکہ بیک وقت ایران، پاکستان، چین اور روس پر نظر رکھ سکتا ہے، یعنی یہ اڈا آدھی دنیا کے تصویراتی توازن کو قابو میں رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جولائی 2021 میں امریکی فوج نے اچانک آدھی رات کو بگرام ایئر بیس چھوڑ دیا، نہ افغان حکومت کو خبر دی، نہ اطلاع دی، جیسے کوئی ناکام چور اندھیرے میں فرار ہو جائے۔ چند ہی گھنٹوں میں افغانیوں کی طرف سے بیس پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ لمحہ امریکی سامراج کے ٹوٹنے کی زندہ تصویر تھا۔ آج ذلت آمیز انخلا کے بعد بھی ٹرمپ اور دیگر امریکی رہنما بگرام واپس لینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک فوجی کیمپ نہیں بلکہ وسطی ایشیا کی کنجی ہے۔ مگر افغانیوں نے یہ واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کھینچا تانی نے ایک نئی خفیہ جنگ کو بھی جنم دے دیا ہے۔ درجنوں فوجی عمارتیں، اسلحے کے ذخائر اور اڈے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکی جاسوسی کا جدید ساز و سامان بھی یہی رہ گیا ہے۔ خیال ہے کہ اب چین سمیت کئی ممالک اس کی باقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بگرام محض ایک فوجی اڈا نہیں بلکہ سوویت یونین کی شکست کی یادگار، امریکہ کے غرور کا جنازہ اور ایک نیا سرد جنگی ہتھیار جو مشرق و مغرب میں پھر کشیدگی بھڑکا سکتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ جو بگرام ایئر بیس پر قابض ہو وہ صرف افغانستان پر نہیں بلکہ مشرقی دنیا کے نصف حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہی اثر اندازی اب امریکہ اپنے ہاتھ میں لینے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے۔